آج میں آپ کو رزق کے بارے میں ایک بہت مزے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم چاول کھایا کرو. وہ شخص چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا ہے، میرے پاس مال و دولت کا انبار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مال اور میری یہ دولت تھوڑا سا کم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم چاول کھایا کرو. وہ شخص چلا گیا. صحابہ کرام کو بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ، ان کو بڑا تعجب ہوا. اس شخص کے جانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے پہلا شخص آیا تو اس نے اپنے رزق کا سوال کیا تو آپ نے اس کو کہا کہ چاول کھایا کرو، لیکن جو دوسرا شخص آیا اس کے پاس تو مال و دولت کے انبار ہیں، آپ نے اس کو بھی کہا کہ چاول کھایا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں واقعی میں حکمت ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جو پہلا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ چاول کھائے گا تو وہ چاول کا ایک ایک دانہ سنبھال کے کھائے گا، وہ اس میں سے ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرے گا. اور جو دوسرا شخص آیا تھا جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، جب وہ چاول کھائے گا تو وہ آدھے چاول کھائے گا اور آدھے سے زیادہ ضائع کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تو مال و دولت بہت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاول کھاتے ہیں آپ تو چاولوں میں ایک دانہ آپ کا رزق کا ذریعہ بنتا ہے. وہ جو ایک دانہ ہوتا ہے وہ برکت والا دانہ ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے تحاشا رزق عطا کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی چاول بناتے ہیں تو ہم لوگ چاولوں کے جو نیچے پتیلا ہوتا ہے اس کے نیچے چاولوں کی ایک تہہ لگ جاتی ہے، تو یقین کریں ہم لوگ اس کو اتارنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ نیچے لگ گئے ہیں، یہ کون کھاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بھی جب چاول کھائیں یا جب چاول بنائیں تو اس کا ایک ایک دانہ ضائع مت کیا کریں، کیونکہ وہ جو چاولوں کا ایک ایک دانہ جو ہم کھاتے ہیں تو قیامت والے دن ہم سے اس ایک ایک دانے کا بھی حساب ہوگا. اگر ہم چاولوں کا ایک دانہ بھی ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کا ہم سے سوال کریں گے قیامت والے دن کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے کتنا سنبھال کے کھایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پہ ہمیشہ شکر الحمدللہ کیا کریں، اللہ کی ناشکری سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی ناشکری سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری نہیں پسند. اور اللہ کا دیا ہوا رزق اس کو سنبھال کے استعمال کریں، اس کے ہر ایک عطات پہ خوش رہیں اور اس کے ہر ایک رزق کے ایک ایک دانے پہ جو ہے وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی عطات ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، جو اس نے ہمیں دنیا میں دی ہیں. اور یہ جو رزق ہوتا ہے نا، رزق کو ضائع کرنا واقعی میں گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے. آپ جتنا رزق ضائع کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے رزق کو جو ہے وہ دور لے جاتا ہے. تو آپ اگر رزق کی قدر نہیں کرتے نا تو یقین کریں پھر رزق بھی آپ کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ رزق کو سنبھال کے کھائیں گے، اگر آپ اللہ کے رزق کی قدر کریں گے تو رزق بھی آپ کی قدر کرے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق خود بھی سنبھال کے کھائیں، اور اس میں سے ہو سکے تو اپنے کسی بہن بھائی، اپنے کسی اوس پڑوس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اگر آپ اس کو دوسروں میں بانٹ کر کھائیں گے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوگا.